السلام علیکم، ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ برطانیہ میں 45 سالہ محنت مکمل طور پہ برباد ہو گئی۔ پاکستانی خاندان جو وہاں پہ رہتا تھا وہ گرفتار ہوا ہے۔ پاکستان کے خاندان کی شہریت اس وقت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ نیشنلٹی ان کی بالکل آؤٹ ہو گئی، ایک غلطی اور ہر چیز تباہ و برباد۔ جعلی ویزا پیپرز بنانے والے ہوشیار ہو جائیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے تو یقین کریں ایسا نہیں ہے۔ برطانوی پولیس کا ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن، کئی ویزے منسوخ ہو گئے، گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ برطانیہ نے پاکستانی فیملی کا جو پاسپورٹ ہے وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ میں پاکستانیوں پر ایک بہت بڑا ایکشن، نیشنلٹی دے دی گئی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، سارا معاملہ ہی جھوٹا ہے، تو وہ واپس لے لی گئی، یعنی کہ دے کر بھی واپس لے لی گئی۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اور جو لوگ ان کو غلط مشورے دیتے ہیں کہ دھوکہ دے کر اس چیز کو حاصل کر لیں، آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن 45 سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بڑا معاملہ خراب ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضرور غور سے دیکھیے گا۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں مقیم ایک ایسا پاکستانی خاندان جو گزشتہ 40 سے 45 سال سے یہاں پر آباد تھا اور برطانوی شہری یعنی کہ برٹش سٹیزن شپ جو ہے اس کا حامل تھا۔ حال ہی میں ایک سنگین امیگریشن کیس جو ہے اس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ محض ایک گرفتاری نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے جو قانونی راستوں کو چھوڑ کر شارٹ کٹ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فراڈ کا آغاز کیسے ہوا، یہاں سے سمجھیے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ غیر قانونی کام کا آغاز ایک چھوٹی سی مدد سے ہوتا ہے۔ خاندان کے اکاؤنٹنٹ نے اپنے ایک عزیز کے جو اسپاؤس ویزا ہے اس کے لیے کم از کم جو ہے آمدنی کی حد پوری کرنے کے لیے اس خاندان سے مدد مانگی۔ پہلی غلطی کیا ہوئی ان لوگوں سے؟ خاندان نے اس شخص کو اپنی کمپنی میں کاغذات کی حد تک جو ہے ملازم ظاہر کر دیا تاکہ ویزا کے لیے درکار جو 18,000 جو پاؤنڈز ہیں اس کی سالانہ کی شرط پوری ہو سکے۔ جو کام ایک مدد کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی ایک منافع بخش غیر قانونی کاروبار میں بدل جاتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کا دماغ دیکھیں۔ خاندان نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو اپنی کمپنی میں جو ہے پیپر امپلائی کے طور پر جو ہے اس کو پیپر وہاں پہ بنانا شروع کر دیے، کاغذی ملازم جو ہے بنانا شروع کر دیے، اور ان کو فائدہ مل رہا تھا، ان کو پیسے مل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی اور کام کیوں کریں، یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھاری فیسز انہوں نے وصول کرنا شروع کر دی تاکہ انہیں تنخواہ کی جعلی رسیدیں اور دیگر دستاویزات جو ہے وہ فراہم کر سکیں، یعنی کہ 2 نمبری کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ برطانیہ میں مقیم افراد اپنے شریک حیات کو بلانے کے لیے درکار مالیاتی معیار پر پورا اتر سکیں۔ برطانوی حکام نے اس کمپنی کی 8 سے 10 ماہ تک کی خفیہ نگرانی کرنا شروع کر دی۔ اتنی لمبی نگرانی کی تفتیش کے دوران پھر یہ حقائق سامنے آئے کہ اللہ کی پناہ کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ملازمین کبھی وہاں پر کام پر گئے نہیں، کام کرتے ہی نہیں تھے۔ کمپنی کے مالیاتی لین دین اور ملازمین کی تعداد میں بہت بڑا تضاد پایا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا جی؟ پولیس نے چھاپے مار کے خاندان کے افراد کو گرفتار کیا۔ اب ان کی جو صدیوں سے پرانی برطانوی شہریت نیشنلٹی تھی اس کو ختم ہونے، پاسپورٹ منسوخ ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ تو برطانیہ کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے تو اتنے 2 نمبر کام کیے، اتنی بڑی غلطی کی، چند پیسوں کے لیے اپنا دین ایمان تو بیچا ہی بیچا۔ آپ دیکھیں کہ کیا حرکتیں کی۔ ویزا حاصل کرنے والوں پہ اثرات صرف کمپنی کے مالکان ہی نہیں بلکہ وہ تمام افراد جنہوں نے سروس کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے اب قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں، یعنی کہ غلط کا انجام بھی غلط ہے۔ ان تمام لوگوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں جنہوں نے جعلی کاغذات پر جو ہے وہ اسپاؤس ویزا حاصل کیا تھا۔ انہیں برطانیہ سے ڈپورٹ کیے جانے کے مکمل طور پر امکانات ہیں، کیونکہ جس گھر کی دیواریں ہی جھوٹ پہ کھڑی ہوں تو گھر نے کہاں ٹکنا ہے۔ پالیسی میں تبدیلی ہوئی، اس واقعے کے اثرات جو ہے پورے کے پورے امیگریشن نظام پہ پڑتے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اس منظم فراڈ کے بعد سخت بحث شروع ہو چکی ہے۔ بدنام کون ہوا؟ پاکستانی ہو۔ خدا کے لیے یار، خدا کے لیے کہیں تو چھوڑ دیا، اگر کوئی ملک تو چھوڑ دو یار، اتنی تم لوگ بغیرتیاں کرتے ہو۔ کچھ گندی مچھلیاں ہر ایک پورے تالاب کو، پورے سمندر کو گندا کر دیتی ہیں۔ اب جی جو ILR ہے اس کی مدت میں اضافہ، اس طرح کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تجویز جاری کی گئی ہے کہ جو ILR حاصل کرنے کی مدت کو 5 سال سے 10 سال تک کر دیا جائے۔ نظام کو مزید سخت کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی برطانوی امیگریشن قوانین کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ تو یہ کیس ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی ادارے طویل عرصے تک خاموش ہے کہ 8 سے 10 مہینے تک آپ کی نگرانی کر سکتے ہیں، لیکن جب کارروائی ہو تو پھر برسوں کی محنت، 40-50 سال سے آپ وہاں پہ رہ رہے تھے، آپ نے چند پیسوں کے لیے ٹکے کی عزت اپنی نہیں چھوڑی اور ڈپورٹ بھی ہو گئے۔ لمحوں میں آپ کی نیشنلٹی ختم ہو سکتی ہے۔ قانون کی پاسداری ہی برطانیہ میں محفوظ مستقبل کی علامت ہے، اور چند پیسوں کے لیے بغیرتیاں نہ کریں، اور جو بغیرتیاں کروا رہے ہیں یار سیدھے طریقے سے کام کریں نا،
کیا مسئلے ہیں آپ کو. باقی لوگ نہیں سیدھے طریقے سے گئے, جن کے سیدھے طریقے سے جو لوگ بیچارے جا رہے ہیں ان کا حق نہ ماریں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.